اور پکشی تو بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کے جنگل میں الوؤں کے پریوار نے بسیرا کر لیا تھا اور وہ الو ہر روز کسی نہ کسی پکشی کو اٹھا کر لے جاتے آدھی رات کو۔ رانو رانو اب ہم کیا کریں؟ پکشی تو بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں ان ظالم الوؤں سے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ رانو چڑیا تم کچھ بتاؤ۔ ارے کبھی بھائی میں کیا بتا سکتی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا، ویسے ہمیں کسی بزرگ سے مشورہ کرنا ہے۔ رانو رانو ساتھ والے جنگل میں میرے چاچا جی رہتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے ہی رانو چڑیا، کالو کوا اور کبوتر ساتھ والے جنگل کوے کے چاچا جی کے پاس جاتے ہیں مشورہ لینے کے لیے۔ نمستے چاچا جی۔ آؤ آؤ کالو، کیسے آنا ہوا؟ چاچا جی ہمارے جنگل میں ظالم الوؤں نے بسیرا کر لیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، اب آپ ہی کچھ بتاؤ کہ ہم کیا سمدھان لگائیں؟ وہ رات کو آتے ہیں، کسی پکشی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ چاچا جی آپ کوئی ایسا اپائے ہمیں بتاؤ کہ ہماری جان چھوٹ جائے ان الوؤں سے، آپ بزرگ ہو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بزرگ ہمیشہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ رانو رانو میری بیٹی، میں آپ کو اچھا ہی مشورہ دوں گا، آپ ایسا کرو کہ جنگل میں پہرا رکھو، ایک پکشی جاگے ایک پکشی سوئے، ایسے ہی ان الوؤں کو پتہ چلے گا کہ سب پکشی جاگ رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ میرے چاچا جی، کتنا ہی اچھا آپ کا آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا بہت کام کرے گا کیونکہ بزرگ جو آئیڈیا دیتے ہیں وہ اچھا ہے۔ ہاں ہاں کالو میرے، میں نے جو مشورہ دیا ہے یہ بالکل 100% کام کرے گا میرے اوپر، یہ گزری ہوئی بات ہے، میں آزما چکا ہوں اس کو۔ تم ایسا کرو کہ سب پکشی ایک ایک رات کا پہرا دو، وہ دیکھو کہ کیسے بھاگتے ہیں وہ الو۔ ہا ہا ہا، میں بھی بوڑھا چاچا ہوں، بوڑھا چاچا وہ بھی کالو کوے کا، کیوں کالو جتنا کالو تیز اس سے زیادہ اس کا چاچا تیز ہے۔ ارے بزرگ الو، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہے۔ ایسے ہی چاچا جی کا دھنیہ واد کرتے ہیں۔ رانو رانو اب کیا کریں، کون پہرا دے گا؟ کالو بھائی ایک ایک پکشی پہرا دے گا روزانہ رات کو۔ رانو رانو آج کون پکشی پہرا دے گا؟ آج تو رات ہونے والی ہے، ہمیں پہرے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، جس پکشی نے پہرا دینا ہوگا اس پہرے میں چلاک اور ہوشیار پکشی ہی پہرا دے سکتا ہے۔ کالو کالو یہ پہرا تم دے لو گے، ہم تمہیں بھوجن دیا کریں گے روزانہ اور تم یہ پہرا دیا کرنا، ویسے بھی تم کوئی کام کاج کرتے نہیں، ہم پکشیوں کا ہی بھوجن چرا کر کھاتے ہو، ہم تمہیں بھوجن دیا کریں گے۔ ارے ٹھیک ہے طوطے میاں۔ کوا لمبی سوچ میں چلا جاتا ہے، رنگ برنگے بھوجنوں کا سن کر، طوطے کے سوادش امرود، رانو کے سوادش گندم کے دانے اور باقی پکشیوں کے بھی۔ ارے ٹھیک ہے پکشیوں، مجھے یہ منظور ہے، میں پہرا دوں گا اور تم سب مجھے بھوجن لذیذ اور سوادش دیتے رہنا، میں اپنی کام پوری ایمانداری سے کیا کروں گا۔ ٹھیک ہے رانو چڑیا، اب تم سب لوگ جاؤ۔ تمام پکشی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گوری 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 گوری، میں آ گیا ہوں گوری، آج تو بہت ہی اچھا کام ہے۔ ہائے ہائے کالو کیا ہو گیا ہے، تم نے تو شور ہی مچا دیا آتے ساتھ ہی۔ گوری ایک بہت مزے کی بات۔ ارے کالو کون سی بات ہے مزے کی، مجھے بھی تو بتاؤ، تمہاری پتنی کو تو پتا ہی ہونا چاہیے کہ کالو کیا کارنامے کر کے آیا۔ پھر کالو کوا گوری کو سب بات بتاتا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، میرا سندر پتی کالو کتنا سمجھدار اور عقل مند ہو گیا، آج کوئی ڈنگ کی ڈیل کی ہے پکشیوں کے ساتھ۔ ایسے ہی گوری کبھی بھی لالچ میں آ جاتی ہے سب پھل فروٹوں کا سوچ کر، کیونکہ ان کو تو سوادش بھوجن اور لذیذ پھل ملنے تھے۔ کالو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی پہرے پر، میں تو اکیلی نہیں رہ سکتی گھر، وہ پکشی یہ نہ ہو کہ کہیں مجھے ہی اٹھا کر لے جائیں اور مجھے بھوجن بنا لیں۔
ایسے ہی پھر گوری کوی اور کالو کوا اونچی اڑان لیتے ہیں جنگل کے درختوں بیچ اور اونچی سی گھنی جھاڑیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ جاگتے رہو پہرے داری، جاگتے رہو پکشی، جاگتے رہو پہرے داری پکشی۔ ایسے ہی پھر اونچے پیڑ کے اوپر کالو اور گوری بیٹھ جاتی ہیں۔ آدھی رات ہو جاتی ہے اور الوؤں کا وہ پریوار جنگل کی طرف آنے لگتا ہے۔ ارے پتنی جی، آج کیا کھانے کا دل ہے؟ میرا تو دل ہے کہ میں طوطے کے انڈے کھاؤں۔ میرا دل ہے پتنی جی میں تو چڑیا کی ٹانگ کھاؤں۔ پھر دونوں خطرناک الو جنگل میں آتے ہیں۔ ہائے کالو میں مر گئی، الو آ گئے ہیں، کالو الو آ گئے۔ وہ الو گھنے پیڑ کے پیچھے سے ہوتے ہوتے آتے ہیں۔ ہائے کالو یہ تو الو ہی ہیں، کالو نظر نہیں آ رہے تمہیں؟ ہاں گوری مجھے آ رہے ہیں نظر۔ پھر دونوں ایک بڑے سے پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور وہ دونوں الو بھی پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور انہوں نے کوے کو دیکھ لیا، کوے نے الوؤں کو دیکھ لیا۔ آ جاؤ پکشیوں، آ جاؤ پکشیوں، آ جاؤ پکشیوں، خطرناک الو آ گئے ہیں۔ پھر تمام جنگل کے پکشی آ جاتے ہیں۔ ارے پتی جی، اس نے تو سارے پکشیوں کو اکٹھا کر لیا ہے، ہم شکار کرتے کرتے ہمارا شکار نہ یہ پکشی کر لے، چلو ادھر سے الٹے پیر بھاگنا پڑے گا۔ ارے ٹھیک کہہ رہی ہو پتنی جی، چلو ہم چلیں گھر کل سے ہی۔ ایسے ہی وہ ڈر کر الو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے یہ تو الو بھاگ گئے ہیں ڈر کر، اب چلو تم سب پکشی یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں پکشیوں تم لوگ چلے جاؤ، یہ نہ کہنا کہ ہماری نیند خراب کر دی، دیکھو میں مفت میں نال ہی ہوں کالو کی بات ہوئی تھی تو پر میں بھی ساتھ میں ہوں، میرا بھی کچھ خیال کرنا پکشیوں، اب تم سب جاؤ۔ پھر تمام پکشی چلے جاتے ہیں اور صبح کا سورج نکل آتا ہے، کالو اور گوری بھی سو جاتے ہیں اور طوطا سوادش اور میٹھے لذیذ امرود لے کر آتا ہے اور کالو کے گھونسلے میں رکھ کر چلا جاتا ہے اور بلبل سوادش اور میٹھے سیب لے کر آتی ہے، چڑیا گندم کے دانے، اور تمام پکشی ڈھیر لگا دیتے ہیں کوے کے گھونسلے میں بھوجن کا، اور گوری کوی بھوجن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ہائے کالو اٹھ جا، کالو دیکھ بھوجن۔ کالو بھی اٹھ جاتا ہے، اتنا بھوجن دیکھ کر وہ تو حیران ہوتے ہیں، دونوں جی بھر کر بھوجن کھاتے ہیں اور کھا کر بھوجن کافی بچ جاتا ہے۔ ارے کتنا ہی عقل مند ہے کالو بھائی، دیکھو نا رات کو اس نے پہرے داری کی اور کوئی بھی پکشی کا نقصان نہیں ہوا۔ ہاں رانو چڑیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کسی بھی پکشی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، کالو کو ہم بھوجن دیا کریں گے، وہ پہرے داری کیا کرے گا۔ ارے ہاں طوطے بھائی، ہم کالو بھائی کو بھوجن دیا کریں گے۔ ایسے ہی دونوں باتیں کر رہے تھے، پھر سے رات ہو جاتی ہے۔ گوری چلو ہم چلے۔ ہائے کالو میرے سے تو جانے نہیں ہوتا، پھر بھی میں تمہارے ساتھ ضرور جاتی ہوں، آج تو ان لوگوں کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پھر دونوں جاتے ہیں اور گہری رات ہو جاتی ہے، ایک پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سے وہ الو آ جاتے ہیں اور الو بھی انہیں دیکھ کر پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور الو پھر کہتے ہیں، یہ تو آج پھر پکشی جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ارے کالو یہ پھر آ گئے ہیں، کالو دیکھو نا یہ آ گئے ہیں دونوں الو، آج تو ان کو میں چھوڑوں گی نہیں، ان کو میں طاقت سے نہیں اپنی بدھی سے ماروں گی۔ مجھے بھی گوری کوی کہتے ہیں، آج تو ان الوؤں کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ کالو میری بات دھیان سے سن۔ ارے واہ بھائی واہ، کیا پلان ہے۔ پھر ایسے ہی گوری پلان بناتی ہے اور جا کر ساتھ والے پیڑ پر منہ دوسری دشا میں کر بیٹھ جاتی۔ ارے وہ تو آج الو نہیں آئے، نہیں تو آج ان کی میں نے چکن بریانی بنانی تھی، الو بریانی بنانی تھی۔ اوئے ہو گوری میں نے تو آنکھ بریانی بنانی تھی، ہائے میں مر گئی الو جی، یہ تو ہمیں ہی بریانی بنانے کا سوچتے ہیں، بھاگو یہاں سے الو جی۔ پھر الوؤں کا وہ پریوار وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
ارے ارے کالو بھائی، آپ کا بہت دھنیہ واد، آپ نے اتنی ہماری مدد کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ بدھی سے بھی کوئی کام ہم جیت سکتے ہیں طاقت کے باوجود۔